السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے اندر ہونے والی 2 دن سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے اس کے 8 میں سے 6 ججز جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور اس کے جو ہیڈ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو. اور اس لیٹر کے اندر کی وجہ سے ایک کنٹروورسی بنی، اور اس کنٹروورسی کو لے کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انہیں ڈیولپمنٹس کا ہم ذکر کریں گے. جو براڈ ڈیبیٹ ہے اس کے حوالے سے وہ 2 طرح کی ڈیبیٹ ہے. جو کور ڈیبیٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جس کا ذکر اس لیٹر میں موجود ہے. ہم بات کریں گے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے کیا، اور دوسری جو امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کہ کیا یہ جو انٹرفیرنس ہے اس کے حوالے سے یہ انپریسیڈنٹڈ لیٹر ہے. اور اس سے پہلے ہم نے کہا کہ انڈیویجول ججز تو بات اٹھاتے رہے، بٹ سارے ججز نے مل کر یہ بات اٹھائی ہو، 8 میں سے 6 ججز نے یہ بات اٹھائی ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو اب ایسا کیوں ہوا؟ وٹ ڈفرینٹ ہیپن دس ٹائم؟ اور کیا پاکستان کی ہسٹری میں یہ یونیک ٹائم پیریڈ ہے، یہ یونیک فیز ہے جب ایسے معاملات جوڈیشری جو ہے وہ ریز کر رہی ہے، یا پاکستان کے اندر پہلے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی رہی ہے اور کن اداروں کی طرف سے ہوتی رہی ہے؟ ان سارے معاملات پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. بٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، چونکہ ایٹ دا کور آف دا ڈیبیٹ از انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ناظرین، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے دیٹ از بیسڈ آن دس آئیڈیا کہ چونکہ جوڈیشری جو ہے اٹ ہیز ٹو پرفارم اے ویری ویری سگنیفیکنٹ فنکشن ود ان دا اسٹیٹ، ود ان دا گورنمنٹ. اور جو جوڈیشری کا پیکولر نیچر آف ورک ہے، جسٹس، انٹرپریٹیشن آف دا لا، وہ پیکولر نیچر آف دا ورک ایکچولی میکس اٹ نیسیسری کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف اینی ایکسٹرنل انڈیو پریشرز ہونی چاہیے. There should not be any party, any group or any state institution that should be interfering in the judicial matters of the judiciary. اور وہ اس طریقے سے کہ جو ان لافل مینز ہیں ان کے ذریعے سے جوڈیشری کے ڈیسیژنس کو انفلوئنس نہ کر سکیں، so that the judiciary should be empowered to make independent and objective interpretation of the law, and it could take decisions according to the law instead of according to the pressure tactics of the different institutions that are present in a state. And that is why جو independence of judiciary ہے it is at the heart of our democratic setup, because in a democratic setup judiciary has to work independently as per the law rather than under the influence of some individuals. تو کہیں نہ کہیں پہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے یہ براڈلی اس آئیڈیا کا بھی پارٹ ہے جس کے ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں، ویئر گورنمنٹل اتھارٹیز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 آرگنز: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. آلدو دیر کین بی چیکس اینڈ بیلنس لائک ان US, but even having a check and balance in the US, judiciary remains independent still, and that has to be maintained by every state, چاہے وہاں separation of power ہے یا fusion of power ہے. but judiciary کی جو independence ہے that is a cornerstone of all democratic states, and that is essential for the justice within a state. بٹ کوشچن از کہ اب یہ جو معاملہ اٹھا ہے اس معاملے سے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کیا لنک ہے؟ تو ناظرین، اس معاملے کے بارے میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے آج سے جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک کافی لمبا چوڑا لیٹر لکھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایڈریس کیا گیا، بٹ ناٹ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، رادر ایز اے پریزیڈنٹ آف دا سپریم جوڈیشل کونسل. ان کو یہ لیٹر لکھا گیا اور ان سے رائے مانگی گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو ڈفرینٹ ججز ہیں ہاؤ دے ہیڈ فیسڈ انٹرفیئرنس ان دیئر ورکنگس. ان کے جو لیگل کیسز تھے ان کو ان کے حوالے سے ان کے اوپر ڈفرینٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو اپروچ کیا گیا، ان کو اوپر پریشر ٹیکٹکس بلڈ کیے گئے بائی ڈفرینٹ سیکورٹی ایجنسیز انکلوڈنگ دوز ایجنسیز دیٹ آر کالڈ دا اسپائی ایجنسیز ورک فار دا ملٹری ایز ویل. تو پاکستان کے اندر یہ جو الزام لگا ججز کے اوپر سے، ججز نے الزام لگایا اور ان کا جو بیسک کوشچن تھا وہ الزام لگانا نہیں تھا. اس لیٹر کے اندر ان کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو اسرٹین فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل کہ ایک تو اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جائے، اینڈ سیکنڈلی دے آسکڈ کوشچن کہ کیا یہ جو ایگزیکٹو کے چونکہ ادارے ہیں، ایگزیکٹو جو پاکستان کے اندر ہے اس کے چیف ایگزیکٹو چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اینڈ obviously دی اسلام آباد ہائی کورٹ کین ناٹ رائٹ ڈائریکٹلی ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو تھرو سپریم کورٹ دے وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا یہ ایگزیکٹو کی براڈ پالیسی ہے یا اس ایگزیکٹو کی پالیسی کے خلاف کچھ انڈیویجولز یا ود ان انسٹیٹیوشن کچھ جو لوگ ہیں وہ ایک اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. سو دس لیٹر واز مور kind of written in the premises of making this phenomenon known to the higher authorities. اس کا بیسک پرپز انکوائری کروانا نہیں تھا، اس کا بیسک پرپز الزام لگانا نہیں تھا، اس کا بیسک پرپز ہائی لائٹ کرنا تھا ان چیلنجز کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیکاز آف
due to the involvement of the different institutions, executive branch institutions, جس کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ جو ججز ہیں they are unable to work independently. اور اگر ناظرین اس لیٹر کو ہم کنٹیکسچولائز کریں تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں آلموسٹ مور دین آلموسٹ 1.5 year ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے دیٹ از انڈر دا اسکروٹنی آف دا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس. اور ہم چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو یا پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ ہو یا اب کی گورنمنٹ ہو, تو پی ٹی آئی ہے اٹ از فیسنگ ویری ویری امپورٹنٹ چیلنجز, لیگل چیلنجز بھی ہیں, پھر پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں, اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بیہائنڈ دا بارز ہے. تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ کس طریقے سے ان کچھ جو کیسز ہیں ان کیسز کے اندر کس طریقے سے انوالومنٹ یا انٹرفیرنس کی جا رہی ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ لیٹر ایسے لگتا ہے کہ اٹ از اے چارج شیٹ ان فیور آف دا پی ٹی آئی اینڈ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ اٹ شو دیٹ پی ٹی آئی از وکٹم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ از دا ولن ان دس پرٹیکولر لیٹر. بٹ یہ لیٹر جو ہے obviously یہ تو ہماری انٹرپریشن ہے, دس از ہاؤ وی پرسیو اٹ, بٹ ججز ہیو یٹ ٹو ایکسپلین وٹ دے مین بائی دس لیٹر. اور obviously ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس لیٹر لکھنے کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے میٹنگ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھوں ججز کے ساتھ, کوئی 2.5 گھنٹے کی میٹنگ رہی ان کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک فل کورٹ اجلاس بلایا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کی موجودگی میں پرنسپل صاحب سے ملے, اینڈ آفٹر دیٹ ایک اعلامیہ جاری ہوا کل, اور آج پھر ایک جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی یہ ڈسکس ہونا تھا, بٹ اب میٹنگ نہیں ہوگی, ڈیلے ہوئی. تو کیبنٹ میٹنگ کے اندر اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جو کیبنٹ ہے وہ اس کی اپروول دے گی, ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے گا جو اس لیٹر کے حوالے سے کات کرے گا. اس کی جو ٹی او آرز ہیں وہ obviously ابھی طے نہیں ہوئی, ابھی کمیشن بنے گا, اس کی ٹی او آرز طے ہوں گی, اور پھر وہ کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. بٹ اگر میں اس لیٹر کو براڈلی کانٹیکسٹ میں لے جاؤں تو کیا پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہی ہے, یا کوئی بھی ادارہ فار دیٹ میٹر کیا انڈیپینڈنٹ رہا ہے, تو آنسر از نو. پاکستان کی ہسٹری میں جوڈیشری انکلوڈنگ ادر انسٹیٹیوشنز بہت سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ میوچل انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں. ایون جوڈیشری ہیز بین انوالوڈ ان انٹرفیرنس ود دی افیئرز آف ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر, اور اسی کے سے ہم دیکھا کہ ایگزیکٹو والے سے جو ہیں وہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیرنس کرتے بھی رہے. تو اس کی تاریخ میں بہت سے ایگزامپلس ہیں. موسٹ ریسنٹ ایگزامپل از ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں ایک کیس سنا گیا, دیٹ واز ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مرڈر تھا, جو جوڈیشل مرڈر جس کو کہا جاتا ہے, اس کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے وے بیک, جو پیر پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور اس کا جب فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے کے اندر ان کی سزا کو تو ختم نہیں کیا گیا, بٹ یہ کہا گیا کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اس وقت کی کورٹ کی طرف سے دیٹ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو دا میرٹ, ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لا, اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آرگومنٹ تھا وہ اس کو ڈیو ویٹیج نہیں دیا گیا, وہ موقف نہیں سنا گیا, اور ایک یونیلیٹرلی ڈیسیژن دیا گیا. انڈائریکٹلی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اٹ گیو اے ڈیسیژن انڈر دا پریشر فرام دا دین مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق, اینڈ وداؤٹ لسننگ ٹو اینڈ ہیئرنگ دا آرگومنٹس فرام دی جو وکٹم تھے, اس وقت پولیٹیکل لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو. تو یہ الزام جو اس وقت لگا یہ اگین اس وقت بھی پی پارٹی لگاتی رہی, بٹ اب ہماری جوڈیشری کا حصہ ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اٹ واز انڈر دا انفلوئنس آف دی ایگزیکٹو. ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا کہ اس حوالے سے تاریخ میں بہت سارے واقعات موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب سجاد علی شاہ صاحب کا کیس بنتا ہے تو بھی نواز شریف صاحب کس طریقے سے ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیض آباد دھرنا کیس ہے جس میں جوڈیشری کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی بات تو نہیں کی گئی, بٹ کس طریقے سے ایگزیکٹو کے جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے رول پلے کرتے رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس بھی موجود ہے سپریم کورٹ کا. بٹ آن دا ادر ہینڈ میں اگر بات کروں تو کیا صرف جوڈیشری ہی انٹرفیئر کرتی رہی, اور کیا ہر انٹرفیئرنس جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ہی ہوتی رہی؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس انٹرفیئر کرتی رہی. میں نے جیسے مثال دی نواز شریف صاحب کی 1990s کی بڑا تاریخی واقعات ہیں, اور بہت سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں تو اگین وہ ملٹری ورسز پالیٹیشین تھی. اٹ واز ایکچولی جنرل ضیاء الحق ہو واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, اور ان کا ایک کانفلکٹ تھا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 1950s کے اندر جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے اسکندر مرزا صاحب, ہی آلسو ہیڈ این انٹرفیئرنس ان دا جوڈیشل افیئرز. اور ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پہ کمپرومائز ہمیشہ رہا ہے. بٹ کیا یہ انٹرفیئرنس اس لیے تھی کہ جوڈیشری واز دا ویکسٹ پارٹ آف پاکستانز اسٹیٹ آرگنز؟ تو ایسا نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وائی جوڈیشری واز انٹرفیئرڈ ود, بٹ ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے وہ جسے میں نے پہلے کہا کہ پیکولر نیچر آف ورک آف دا جوڈیشری وہ ایسا ہے جو پاکستان میں لیگل اتھارٹی ہے لا کو انٹرپریٹ کرنے کی وہ جوڈیشری کے پاس ہے, اینڈ جوڈیشل ڈیسیژن جو تھے دے گیٹ دی سینکٹری فار دا گورنمنٹ ٹو امپلیمنٹ. سو اف گورنمنٹ وانٹس ٹو ٹارگیٹ somebody, judiciary could be the shoulder they can use in harming their opponents, and that's why it was always influenced.
لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ جوڈیشری کو کیوں انوالو کیا گیا، بیکاز جوڈیشری انوالو ہونا چاہتی تھی. جوڈیشری کے اندر بھی یہ سینٹیمنٹ موجود رہا ہے کہ جو باقی ادارے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو چاہے وہ لیجسلیچر ہو، جو ان کو یوز کرتے رہے ہیں، دیٹ جوڈیشری واز آن بورڈ ود دوز ڈیسیژنز اینڈ دیئر فور اٹ واز اے ولنگ پارٹنر ٹو انٹرفیئر اینڈ ٹیک ڈیسیژنز انڈر دیئر انفلوئنس. تو کہیں نہ کہیں پہ پش اینڈ پل دونوں فیکٹرز رہے ہیں جوڈیشری کے انوالومنٹ میں. بٹ ایک اور جنرلی اسکالر کے نزدیک آرگومنٹ یہ ہے کہ the reason why other institutions interfere in judicial affairs is because judiciary has also interfered in their affairs. اور پاکستان کے اندر تو تاریخ بھری پڑی ہے کس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا گیا، کس طریقے سے پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کروا کے 19 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کروائی گئی، کس طریقے سے پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کو بہت سے معاملات پہ ڈکٹیٹ کیا گیا، چاہے وہ اپائنٹمنٹس ہوں، پالیسیز ہوں، لاز ہوں، پارلیمنٹ کے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوں، ان کو بھی چیلنج کرتی رہی جوڈیشری پاکستان کی تاریخ میں بیسڈ آن دا وشز آف سم آف دا ججز. سو یہ جو لیٹر ہے یہ انپریسیڈنٹڈ، اس میں نیچر صرف ایک ہے. ایک انپریسیڈنٹ نیچر یہ ہے کہ اس میں کسی ایک جج کی کمپلین نہیں تھی، جیسا ہم نے دیکھا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں ہوا، بلکہ یہ 8 میں سے 6 ججز کے ہیں، وچ مینس کہ مطلب اگر میں اس کو کوانٹیفائی کروں تو 80% کے زیادہ جو ججز ہیں دے ہیو ریٹن دس کیس آف کائنڈ آف ہراسمنٹ ان جوڈیشل افیئرز. دوسری انپریسیڈنٹ بات یہ ہے کہ دس ڈیولپمنٹ ہیز کم ٹو دا لائٹ آف دا میڈیا اینڈ دیٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز پاکستان کی تاریخ میں جب بھی یہ اس طرح کی کنٹروورسیز بنتی تھیں وہ کلوز ڈور ڈسکشنز ہوتی تھیں. پبلک کے اندر جو کنٹروورسیز تھیں وہ اتنی واضح نہیں ہوتی تھیں، اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ ایک لوز ٹاک ہوتی تھی، کوئی اتنا کھل کے بات نہیں کرتا تھا. تھرڈ انپریسیڈنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا بننا. اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے جس طریقے سے کہا گیا اور وہ کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں وہ اس کیس تک رہتے ہیں یا کوئی ٹینجیبل ایشوز پہ رہتے ہیں اور اس کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے جو پاکستان میں رہی نہیں ہے، دس ول بی انپریسیڈنٹڈ، جس کے اندر پاکستان کی شاید تاریخ میں پہلی بار، اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے کچھ ایلیمنٹس کی کسی بھی اور ادارے میں انوالومنٹ کی وجہ سے پہلی دفعہ تحقیقات کا آغاز ہوگا، وچ از اگین انپریسیڈنٹڈ ان پاکستانز ہسٹری، اور یہ ایک نوٹیسیبل چینج سمجھی جائے گی. بٹ کوشچن از اس ساری ایپیسوڈ کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول ویک ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جیسا میں نے کہا کہ یہ نارمل ہے پاکستان میں، دیر آر سم فیو اب نارمل تھنگز، ایبرنٹ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں، بٹ لارجلی اٹس نارمل تھنگ ان پاکستان پالیٹکس. تاریخ میں جو چیزیں پتہ ہوتی تھیں اب وہ دکھنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہم نے سنی ہوتی تھیں، پڑھی ہوتی تھیں، اب دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے. وی آر پارٹ آف دا لیونگ ہسٹری ان دیٹ وے. لیکن کیا اس سے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی پاور کم ہو جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس سے کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اگر اسٹیبلشمنٹ رول پلے نہیں کرے گی؟ اگین آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹ مائٹ ہیو اے مومنٹری امپیکٹ بیسڈ آن ایفس اینڈ بٹس پہ میں بات کروں، بیسڈ آن ہاؤ جوڈیشل کمیشن انویسٹیگیٹس، واٹ آر دیئر کنکلوژنس اینڈ ہاؤ دا جوڈیشری ریئیکٹس ٹو دیٹ انویسٹیگیشن اینڈ ہاؤ دا ایگزیکٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ تھنگ، ہاؤ اسٹیبلشمنٹ ریسپونڈ ٹو دس کائنڈ آف ایلیگیشنز. یہ ساری چیزوں کے جو ویریبلس ہیں یہ رول پلے کریں گے ان دا الٹیمیٹ آؤٹ کم or the end game of this episode. But Pakistan's history tells us that the ultimate victim of this entire episode will be the current government, because it is the current government that is on the crosshair of fire between the institutions clash, and it is the government's responsibility to manage all the affairs of the state and including the conflict between judiciary and the establishment. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رہی ہیں they have always been the victim، چاہے وہ میمو گیٹ اسکینڈل ہو، پاناما ہو، سائفر ہو، لیکن ان تمام کیسز میں ultimately the political governments have suffered. Let's hope that this time Pakistan gets through the stability, because ابھی الیکشن ہوئے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ اس کرائسس کا شکار بنتی ہے، اس کانفلکٹ کا حصہ بن جاتی ہے اور اس میں سفر کرتی ہے، it will be not just the loss of the government, it will be the loss of the entire society. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.